بالکل بالکل، بہت شکریہ لاہر صاحب۔ اچھا، اب میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جب ہم دنیا مسلمانوں کی جو دو دو بڑے گروہ ہے شیعہ سنی کی ہم تقسیم کرتے تو اس میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ مسئلہ امامت ہے، جو شیعہ مفہوم میں ہے، جی اور ادھر ہے عصمت عدالت صحابہ۔ اب جو ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں یا حدیث کا ذخیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں عدالت صحابہ تو ہمیں نہیں، اس میں کوئی عقیدے کے طور پر تو نظر نہیں آتا، بہرحال طالب علم کے طور پر مجھے ہاں ٹھیک ہے، صحابہ کی فضیلت پر آیتیں بھی ہیں اور ان کی مذمت پر بھی آیتیں ہیں، فضیلت پر حدیثیں بھی مل جائیں گی آپ کو، مذمت بھی، عدالت کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ جو عصمت امام یا امام کا خدا کی طرف سے منصوص ہونا، ٹھیک ہے نا، اور ان کا معصوم ہونا جو پورا تصور ہے شیعہ، تو کیا یہ جی قرآن میں موجود ہے یہ پورا یہ عقیدہ، اور یہ خاص طور پر بالکل اثنا عشری شیعوں کا، جی جی 12 ہو، دیکھیں ذریت حسین سے ہو، یہ سارا؟ جی جی دیکھیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وہی طاعت جو اللہ کے لیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی اولی الامر کے لیے۔ یہ فخر رازی صحیح، اپنے تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صحیح، نے بلا قید و شرط اس طاعت واجب کیا ہے کہ جس معاملے میں بھی ولی امر کا حکم ہو اس میں آپ طاعت کریں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ولی امر کبھی کبھی غلط حکم نہیں دیتا، یہ اس کی عصمت کی دلیل ہے۔ پھر وہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ ولی امر کون ہے، کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں خلفاء ہیں، شیعہ کے روافظ کہتے ہیں کہ ان کا ائمہ اثنا عشر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خلفاء بھی نہیں، ائمہ اثنا عشر نہیں، پوری امت ہے، امت کا اجماع کا نام ہے یہ اجماع اولی امت، الامر ہے، اور اجماع امت کا نام اولی الامر۔ تو اس آیت سے خود فخر رازی جو امام الاشاعرہ ہیں اور بہت بڑے متکلم، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ خود کہتے ہیں یہ آیت دلالت کرتا ہے اولی الامر کی عصمت کی دلالت ہے، لیکن اس کا مصداق وہ ایک ایسی عجیب غریب کہتا ہے نا کہ اجماع امت نہ لغت میں نہ شرع میں کوئی اس کو اولی الامر نہیں کہتا۔ تو اور ان کے خلفاء جو ہیں وہ غیر معصوم ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ان کی عصمت نہیں ہے، بہت سارے خلفاء تھے جنہوں نے کعبہ جلائے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں زنا ریپ کریں، پورا یعنی گینگ ریپ کرتے تھے۔ یزید کا جو لشکر ہے مدینہ منورہ میں واقع حرم میں صحابہ مہاجرین انصار کی بیٹیوں کے ساتھ اور ان کے بہوؤں کے ساتھ، ان کے بہنوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ آپ ان کے اپنے کتب میں جا کے دیکھیے، ابن تیمیہ کے کتب میں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں، کہ 3 دن تک مدینہ منورہ میں نوامی سے صحابہ کے ساتھ، مہاجرین انصار کے بیٹیوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ یہ گینگ ریپ کر رہے تھے شام والے، شام کے لشکر، کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے۔ تو ان کے خلفاء معصوم نہیں ہیں، بلکہ ان کے مسلمان ہونے پہ اگر کوئی کہہ دے کہ یزید کافر ہے تو بلا شک یہ ایک قطعی اور واضح بات ہے، جو کعبہ جلاتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو اب امام حسین علیہ السلام کو چھوڑیں، امام حسین علیہ السلام وہ روافظ کا حساب کرتے، اب کعبہ امام حسین علیہ السلام کعبے سے تو بہت بڑا ہے، ان کی جوتی بھی کعبے سے، المؤمن اعظم حرمۃ من الکعبہ، امام حسین علیہ السلام تو دور کی بات ہے، لیکن جس نے کعبہ جلایا، یہ ان کی عقل کی بات کر رہا ہوں، مخالفین کی عقل کے مطابق بات، جس نے کعبہ جلایا، کعبہ پہ منجنیق پہنی، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے خلفاء غیر معصوم ہیں، وہ تو واضح بات ہے، تو یہ دلالت کر لیتا ہے کہ یہ معصوم ہے۔ اس کے بعد آیہ تطہیر ہے، اور اللہ آپ کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آیہ تطہیر عصمت کی دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہر حالت میں صادقین کے ساتھ رہو، یعنی ان کے ساتھ یہ جس طرح بھی بولیں، جس حالت میں بھی بولیں، قیام میں، قعود میں، امر میں، نہی میں، ان کے اتباع کریں، یہ عصمت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کہہ دے کہ فلان شخص کی ہر بات ماننا ہے آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی آپ کو گمراہی کی طرف نہیں بلائے گا، گناہ کی طرف حکم نہیں دے گا، یہ عصمت کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید سے ائمہ ابرار علیہ السلام کے عصمت کے دلائل ہیں۔ جی بسم اللہ۔ تو یہ جو ہم جب اثنا عشری شیعوں کی بات کرتے تو اماموں کی تعداد کا 12 ہونا، 12ویں کے غیبت کبریٰ میں ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ذریت امام حسین علیہ السلام سے ہونا، تو یہ سب قرآن سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے نا، یا ہے؟ دیکھیں 12ویں کا ہونا، ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس آیت کے ذیل میں شہر کس کو بولتے ہیں؟ شہر ایک تو مہینے کو بولتے ہیں، دوسری جی عرب لغت میں شہر وہ عالم جو شہر آفاق ہو، صحیح، شہر آفاق ہو، اس عالم کو بھی شہر آفاق ہو، اس کو بھی کہتا ہے ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم یہ ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے بھی جو مہینے جو ہے نا، اسلام نے تو نہیں لائے 12 مہینے، محرم، صفر، ذی الحجہ وغیرہ، یہ تو اسلام سے پہلے موجود تھے، یہ دین قیم تو نہیں، یہ تو کفار کا بھی یہی ہے، مشرکین مکہ کا بھی یہی 12 مہینے تھے۔ ذالک الدین القیم ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ اس میں ہے۔ اللہ آپ کے عرض کریں کہ
کہ یہ کون سے 12 مشہور افراد ہیں، عالم ہیں جو شہرۂ آفاق ہیں، جن کی عدد اللہ کے علم میں یوم خلق السماوات 12 ہیں، 13 نہیں ہے، 11 نہیں ہے، 14 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، نہ زیادہ نہ کم، 12 ہیں. صحیح. یہ دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جن کا قرآن مجید نے حکم دیا کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کا فرمان بہت، اس آیہ کے ذیل میں احادیث بہت زیادہ ہیں کہ اس سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن کا بطن کا بطن ہے، اور ایک آیہ کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں بشرط کہ وہ منصوص ہوں. یہ اس کے ذی الحجہ محرم وغیرہ بھی مراد ہے، اس کو ہم منع نہیں کرتے، لیکن دوسرا معنی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام مراد اور مقصود ہیں یہ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں قرآن مجید جو ہے فرقان حمید، اس کے متعلق دیکھیں جو مشہور عقیدہ ہے، جو مشہور ہے مسلمانوں میں، چاہے شیعہ ہے چاہے مخالفین میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی آیا کم نہیں ہوا ہے. دیکھیں وہ یہی ہے. ہم جب کہتے ہیں 12 امام قرآن میں دکھائے نا، ان کے نام یہ ذریہ امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اس کی وہ کچھ آئے، اس میں کمی نہیں آئی ہے، لیکن اس کے دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو جو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے نا، وہ صرف ایک ہی آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. شیعہ نقطہ نظر سے تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہاں سے ذکر سے مراد قرآن مجید ہو، یہ کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وہ حدیث منصوص ہے کہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ذکر سے مراد قرآن ہے. دیکھیں یہ ذکر سے مراد کہ حتماً قرآن مراد ہو، یہ کوئی متعین چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے قرآن ہو سکتا ہے غیر قرآن، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اچھا آپ کس سے کیوں کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے؟ اس سے مراد کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف سوائے اس کے انا انزلنا کا لفظ ہے. جماعت مخالفین جو کہتے ہیں کہ یہ، اور ہمارے بھی کچھ مفسرین جو کہتے ہیں صرف نزلنا تنزیل کی وجہ سے، لیکن تنزیل تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نازل ہوا ہے. تنزیل بلے انا ارسلنا الیکم رسولا ذکرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کہا گیا، اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم آل ذکر ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل الذکر یعنی اہل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل کوئی نہیں یہاں پر. یہاں اس آیے کے ذیل میں جماعت مخالفین کے اپنے مفسرین نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے اس آیے کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے نبوت نازل کی ہے اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ذکر سے مراد نبوت ہو اور رسول جس کی محافظت کرنا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یا اس سے مراد یہ ہو کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، رسول کی محافظت کریں گے. ٹھیک ہے نا. بہرحال اس کے علاوہ کوئی حدیث ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کوئی حدیث ہو صحابہ کی، کوئی فرمان ہو خلفائے راشدین کی، صحابہ کی، کہ قرآن میں کمی کسی کے پاس کسی کا شہادت نہیں ہے، بلکہ بے اندازہ دلائل موجود ہیں صحیح روایات کے ساتھ، عائشہ سے، عمر بن الخطاب سے، عبداللہ ابن مسعود سے، ابی ابن کعب سے، بہت بڑے بڑے صحابہ سے، کہ یہ اس قرآن میں آیات کھو گئے ہیں، اس میں آیات کی کمی ہے، آیات ناقص ہے. اور یہ کہ جب عثمان نے ایک نسخہ لکھا قرآن کا اور اس نے اس کو سب شہروں میں پھیلا دیے، تو اس زمانے میں بہت بڑے بڑے صحابہ نے اس کی بہت شدید مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تو کبھی تعین نہیں کیا، تائید نہیں کیا کہ قرآن میں کمی پیش نہیں آئی ہے. اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ قرآن کے آیات میں جان بوجھ کر کیونکہ یہ قرآن موجود، قرآن جس نے جمع کیا وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خلافت غصب کیا، جنہوں نے جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کے پلیٹ فارم پر، دشمنی کے مبنا پر انہوں نے خلافت غصب کیا ہے. اور ان کا ایجنڈا یہ، ان کا ایک ہی، پوری دنیا میں ان کا کوئی مخالف نہیں تھا خلفاء کا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، پوری دنیا میں یعنی ایسے ان کی خلافت کو الٹ سکے کوئی نہیں تھا. یعنی اگر آپ دیکھیں روم والوں کا، ایران والوں کا اتنا پاور نہیں تھا کہ ان کو وہ کیا کریں، ان کا تختہ الٹ سکے. عالم اسلام میں بھی ان کا کوئی چیلنج نہیں تھا، صرف ایک حزب اختلاف تھا ان کا، اور وہ ہے بیت علی علیہ السلام، بیت اہل بیت علیہ السلام، بیت الامامہ والعصمہ علیہ السلام، کہ ان کو بھی پتہ ہے بخوبی کہ اگر مسلمان ان کے حق کو جان لے تو وہ ہمیں نہیں مانیں گے. اب بھی یہی ہے، جب مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، پھر وہ خلفاء کا اتباع نہیں کرتے. جیسے آپ خود اس کی مثال ہے، آپ غیر شیعہ تھے، آپ شیعہ ہو گئے. تو اس زمانے میں بھی ابو بکر عمر کو بخوبی پتہ تھا، عثمان کو بخوبی پتہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں بڑی بڑی تعداد میں، فتوحات ہو رہا ہے، ایران، مصر، شام، یہ نئے ملینز کے حساب سے جو لوگ مسلمان، اگر ان کو پتہ چلے جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، خلافت کا حقیقی وارث کون ہے، اطاعت کے حقیقی اقدار کون ہے، ابو بکر عمر کی تو ان کی تو حکومت اسی دن اس کا تختہ الٹ جائے گا. تو ان کو بخوبی پتہ، یعنی اپوزیشن ان کا کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں. پوری دنیا میں
خلفاء کا ایک ہی اپوزیشن تھا، اور وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا گھرانہ، کمزور ظاہری لحاظ سے کمزور گھرانہ، جن کی اتنی وہ فالوورز نہیں ہیں، اتنے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ان کا حق بہت عظیم ہے. اگر ان کا حق لوگوں کو پتہ چل جائے تو ان کی سیاسی طاقت بے نہایت ہو جائے گی، کسی کو پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے یہ لازمی بات ہے، یہ سیاستدان تھے، یہ اپنے منافع کو بخوبی جانتے تھے، تو انہوں نے قرآن جمع کیا ہے اور وہی قرآن ہمارے پاس آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب جماعت مخالفین سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم قرآن کے کمپلیٹ ہونے پہ دلیل لاؤ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ان کے اپنے کتب سے کہ یہ قرآن ناقص ہے، ان کے اپنے کتب سے دلائل بے شمار ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں کہ قرآن میں کمی کی گئی ہے. کہاں پہ کمی کی گئی؟ 2 مقامات پر. وہاں اس مقامات پر جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکہ تھے، صحیح، ان کو ان لوگوں نے حذف کر دیا. اور وہ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کی شدید مذمت تھی، صحابہ کی نام کے ساتھ، ان کی نشانی کے ساتھ کہ فلان نے یہ کیا ہے، یہ اس کے ان کے نفاق کی دلیل ہے، ان کی جہنمی ہونے کے دلائل تھے واضح جو تھے، ان لوگوں نے ان کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اپنی سیاسی مصلحت اور منفعت کے لیے. اور جو لوگ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت پر ان کے سامنے ان کو کہہ سکتے ہیں ان الرجل لا یحجر، یہ شخص ہذیان کہہ رہا ہے، تو وہ اگر قرآن کی کچھ آیات کو چھپا دیں تو اس میں کیا تعجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے. تو قرآن کے متعلق جو قرآن کے متعلق ایک جو اساسی بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جماعت مخالفین سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی تم دلیل تو لے کے آؤ نا، کہ تم نے دنیا کو بر دی ہے اس نعرے سے کہ قرآن میں کمی نہیں ہے، قرآن کامل ہے. اس کے دلیل کہاں ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے کے، سوائے اسی ادعا کو کی تکرار کے. جی لیکن اللہ سے ابھی تو تمام علماء بھی شیعہ بھی یہی مان رہے کہ تحریف نہیں ہے، اور جو تحریف مانتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہے. ابھی جو تمام آپ کے جو اصولی علماء جتنے بڑے بڑے مراجع کا نام آتا ہے سب مانتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا بہت سارے خاموش اس مسئلے پر. ان کا عقیدہ سب کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اصولیوں کا سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بہت سارے اصولی ہیں وہ بالکل نہیں مانتے کہ قرآن مجید کامل ہے. ہاں، لیکن وہ جرأت نہیں کرتے، وہ جرأت نہیں، کیونکہ ان کے ذہنیت میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں تو دنیا میں مشہور ہو جائے گا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. ہاں، وہ اس ڈر سے نہیں کہتے. لیکن میں بہت سارے علماء کو جانتا ہوں، جی بالکل وہ بالکل نہیں مانتے. میں آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کے درس میں ہم جب جاتے تھے تو ان سے تو میں نے کبھی نہیں سنا، لیکن ان کے جو سینئر شاگرد تھے تو وہ تو بہت واضح طور پہ کہتے تھے یہ تو بالکل بدیہی بات ہے، قرآن میں کمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت سارے علماء اس مسئلے میں خاموش ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں. ان کی خاموشی کو اس بات پہ عمل نہیں کیا جائے کہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن کامل ہے کہ وہ ان کے موافق ہیں. جو لوگ فتویٰ بھی دیتے ہیں نا کہ قرآن کامل ہے، ان کے فتوے پہ بھی زیادہ بھروسہ نہیں ہے. کیا ان کا واقعا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کا تو یہ تو بہت دفعہ وہ تقیہ یا مصلحت کے بنا پر بہت کچھ کہتے ہیں جو ان کا اپنا اصلی عقیدہ نہیں ہوتا. جی ہاں. اچھا، بہت یہ میرے خیال سے اور ساتھی بہت سارے آپ کے منتظر ہیں اور شاید آپ کا مناظرہ بھی. تو میں آخری ایک سوال کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. جی سر، بسم اللہ. جی بہت شکریہ. اچھا لہری صاحب، اگر مسئلہ امامت اس قدر واضح تھا، یعنی قرآن پاک کی آپ نے بہت ساری آیتیں بھی پیش کی اور اس میں آپ نے کہا کہ کمی بھی ہو گئی ان آیتوں میں، تو پھر احادیث بھی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں تو بہت ہے، شیعہ سنی دونوں مصادر میں اور شیعہ مصادر میں تو بہت ساری. تو یہ مسئلہ اس قدر ایک تو یہ عقلی بھی ہے نا، مسئلہ امامت نبوت اور معاد کی طرح. تو اگر یہ عقلی بھی ہے، قرآن سے بھی دلیل ہے، احادیث بھی، تو پھر خود شیعہ فرقوں میں اور خاص طور پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہر امام کے امامت پر خود شیعوں میں اتنا اختلاف کیوں ہوا کہ اتنے فرقے بن گئے؟ اور ابھی بھی زیدیہ کو آپ دیکھ لیں، اسماعیلیہ کو دیکھ لیں، اثنا عشری، تو یہ اتنا واضح بدیہی سی بات تھی، تو پھر تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. تو دیکھیں میں پہلی بات یہ آپ کو جواب دے دوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے ساتھ ہوا، پھر میں شیعوں کے درمیان آ جاتا ہوں نا. بہت سارے لوگ تعجب یہی کرتے ہیں کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واضح بیان کیا، اور پھر صحابہ کی اکثریت اس بات کو نظر انداز کریں اور ایک غیر شخص کے سامنے کے اتباع کریں. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو نظر پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ دنیا پرست نہیں ہو سکتے، صحابہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے ہیں، یہ بالکل تاریخ کے خلاف ہے. قرآن مجید کی شہادت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا، ان صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد کے باہر کوئی شخص آیا، سوداگر، کوئی آئینہ وغیرہ بیچتا ہے، یا او لہون، یا کوئی شخص آیا، اس نے کیا کیا، وہ کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی گیت گاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کڑے وہ تقریر کرتے ہوئے چھوڑتے ہیں، خود دوڑتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وہ ترکو کا قائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت نہیں کرتے، تو اگر وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دنیا کی طرف راغب ہو جائیں اور ان کے سامنے کیا ہے، ایک خلافت عظیم ہے، جو ایران کی خلافت، یا یہ تو عرب جو تھے نا، یہ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو بھی، ان کے پاس یہ تو بہت فقیر، یہ بہت غیر مہذب لوگ تھے. اب ان کے سامنے لالچ ہے کس کی؟ ایک امپائر کی، جو شام کے امپائر کو بھی شکست دے گی اور ایران کو بھی شکست دے گی. ایسے امپائر کی طرف اگر یہ راغب ہو جائیں اور وہاں سے لونڈیاں آ جائیں گی ہزاروں کے تعداد میں، روم سے، ایران سے، مصر سے سونے کے قطار آ جائیں گے بھائی، سونے کے جو کاروان پہ کاروان آ جائیں گے، اتنے مال غنیمت ہے، تو یہ ان کی طرف راغب ہو جائے تو اس کی میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر موت پہ ان کو گالی دی ہے صحابہ نے، اور فرمایا کہ وہ یحجر، یہ صحابہ بخاری میں کئی مقامات پر ہیں. تو یہ کیسے دنیا کی طرف راغب نہیں ہو سکتے؟ اب آتے ہیں شیعوں کی طرف. دیکھیں شیعہ میں یہ ہے میرے محترم، وہ صحابہ کا میں نے اس لیے آپ کو اصحاب کا نہیں بولا تھا کیونکہ وہ جواب مجھے آپ نے یعنی ایک یہ معلوم تھا، تو اس لیے میں نے اصحاب کا ذکر نہیں کیا تھا. لیکن اب آپ شیعوں کا بتائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں شیعوں کے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اولاد ہیں، ان میں تو ہمارا عقیدہ تو نہیں کہ وہ معصوم ہے، یہ کوئی شیعہ عقیدہ نہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ان کے صلب سے تھا، وہ کافر ہو گیا. ابو لہب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا. بالکل. ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرزندوں میں سے جنہوں نے امامت کا ادعا کیا، کسی نے ان میں سے منسوس ہونے کا ادعا نہیں کیا یا معصوم ہونے کا ادعا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے، انہوں نے یہ ان کے سامنے دیکھیں، ایک زمانے میں بنی امیہ کی دولت تھی، بنی امیہ کی خلافت تھی، جو بہت ہی ظالم ہے، بہت ہی آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں، بہت ہی خونریز حکومت ہے، جو بالکل بنی ہاشم پہ رحم نہیں کرتی ہے، ان کے اشیوں پہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے بنی ہاشم سے ان کو قتل کر دیتا ہے. سنہ 100 ہجری کے لگ بھگ بنی عباس نے اپنے تحریک کا آغاز کیا. بنی عبداللہ ابن عباس کا ایک پوتا تھا ابراہیم الامام، وہ اس تحریک کا لیڈر تھا، اور وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں، یعنی اس زمانے میں بنی عباس بھی اپنے آپ کو اہل بیت کہتے تھے. یعنی عام جو مسلمان تھے، مثلا خراسان میں ایرانی تھے، یا افغانستان میں یہ لوگ، یا مرو میں یہ لوگ، وہاں پہ یہ لوگ جاتے تھے نا اپنے وہ لشکر جمع کرنے کے لیے، اپنے فالوور جمع کرنے کے لیے، اتباع جمع کرنے کے لیے. ان کو تو کیا معلوم ہے، وہ تو بیچارے بھی مسلمان ہوئے، ابھی ان کو کیا معلوم کہ مدینہ میں واقع حقیقی معصوم مطہر آل کسا اہل بیت کون ہے اور غیر آل کسا کون ہے. اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بنی عباس کے ہم خلیفہ ہوں گے، وہ کہتے تھے کہ جس پہ رضا من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی ان میں حقیقی وارث ہوگا، ہم اس کو خلیفہ بنائیں گے. وہ امام ہوگا، تم ہماری سپورٹ کرو. اور وہ وہاں پہ جا کے اہل بیت علیہ السلام کی جان میں جو صحیح احادیث ہے، تم ان کی اتباع کرو، وہ پاک ہیں، مطہر ہیں، وہ بیان کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں دیکھو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہوں، یا چچا کے بیٹے کا پوتا ہوں. تو اس طرح بنی عباس نے اپنے لیے اتباع جمع کی، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی سنہ 100 ہجری، اور کئی دفعہ یہ لشکر لے کے آئے. اس طرح نہیں کہ پہلی لشکر میں یہ کامیاب ہو گئے. ان کی وہاں پہ جو ہے آہستہ آہستہ کچھ اتباع بن گئے، تو یہ آہستہ آہستہ یہ حملے کرتے تھے خراسان میں. وہاں کے جو مقامی جو ان کے گورنر ہوتے تھے بنی امیہ کے، کبھی شکست دیتے تھے، کبھی شکست کھاتے تھے. آہستہ آہستہ ان کی اتباع اتنی بڑھ گئی. کس وجہ سے؟ سب اسی وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو اپنی طرف بلایا، لوگوں کو تلوار کی طرف، جہاد کی طرف، قیام کی طرف بلایا ان لوگوں نے، بنی عباس نے، کہ تم ہمارا سپورٹ کرو. ہم جو یہ بنی امیہ لوگ بھی بنی امیہ کے ظلم کو دیکھتے تھے، تنگ آ جاتے تھے. وہ خلفاء کے ظلم، ان کے زناکاری، شراب وغیرہ پیتے تھے. ان کے جو گورنر تھے وہ بھی اسی طرح تھے، زناکار، شراب خور، حرام خور، لوگوں پہ ظلم کرو. تو لوگ تو تنگ آ گئے تھے ان سے. یہ ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ ایسا ہمیں سرپناہ مل جائے، ایسا لیڈر مل جائے جو ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے. تو یہ ایک بہت بڑی لشکر لے کے آیا سنہ 120 کے بعد، 125 کے بعد. کہاں کی طرف؟ عراق کی طرف. عراق میں بنی امیہ کو شکست دی، پھر شام کو بھی انہوں نے فتح کیا، بالکل ان کے خلیفے کو قتل کیا، بالکل ان کو پیروزی حاصل ہو. تو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد تھے، انہوں نے اپنے سامنے دیکھا کہ دیکھو حق تو ہمارا تھا. اور بنی عباس نے کیا کیا؟ بنی عباس نے خود بیعت کیا تھا. بنی عباس نے زید سے بیعت کیا تھا، اور زید کے بیٹوں سے انہوں نے بیعت کیا تھا. اور زید کے بعد جو ان کا جو وارث تھا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک شخص تھا، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن، جس کو نفس زکیہ بولتے ہیں، جماعت عمریہ. اس کے ساتھ انہوں نے بیعت کیا تھا.
ہم اگر ہم لشکر لے کے آئیں گے، خلیفہ آپ ہیں، امام آپ ہیں، لیکن جو ان کو حکومت مل گئی تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا کہ انہی جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے بیعت کیا تھا انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا، امام حسن علیہ السلام کے اولاد کو، اور جو بھی بنی ہاشم میں سے اور بنی اولاد علی علیہ السلام میں سے جو خلافت کے مدعی تھے ان کو قتل کرنا شروع کیا، ان کے سپورٹرز۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد اپنے آنکھوں پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تحریک چلائی ہے، ان کا حق بھی نہیں بنتا تھا، ان کے اب اتنی شاندار حکومت بن گئی ہے دنیا میں، بنی عباس کا جو امپائر ہے شمال افریقہ سے لے کر سمرقند تک، اور سمرقند سے آگے تک، وہاں سے انڈیا تک، یہ سب ان کے لشکر میں، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو دیکھیں اگر ان میں سے کچھ افراد راغب، اور لوگ بھی عزت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، مدینے کے لوگ، عراق کے لوگ یہ تو جانتے ہیں کیونکہ دیکھیں خراسان کے لوگ یا مصر کے لوگ اگر نہیں جانتے کہ اولاد علی علیہ السلام کون ہیں، لیکن عراق کے لوگ تو جانتے ہیں نا، مدینے کے لوگ تو جانتے ہیں، یہ تو وہیں کے رہنے والے ہیں، تو یہ لوگ بہت عزت کرتے تھے اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یا حضرت امام کاظم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، بہت احترام ہوتا تھا اس کی، ان کے آباء طاہرین کی وجہ سے، حالانکہ اس کا کردار اپنا اتنا اچھا ہو یا نہ ہو، لوگ بہت عزت کرتے تھے، شیعہ اور غیر شیعہ، یعنی یہ نہیں صرف روافض، سب مسلمان عزت۔ اور جب یہ لوگ کہتے تھے نا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیعت کرو، ہم تو آل رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اہل بیت کی سپورٹ کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کے لیے جان فدا کرو، ان کی طاعت کرو، تو بہت سارے لوگ آ کے ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز کہ یہ جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے، انہوں نے کبھی کسی ان میں سے اس بات کا ادعا نہیں کیا کہ ہم منصوص ہیں یا ہم معصوم ہیں، ادعا نہیں کیا، صرف اس بات کا ادعا کیا وہ لوگوں نے کہ امام وہ ہے جو تلوار اٹھائے، تلوار یعنی اکثر زیدی تھے نا، زیدی اسماعیلیوں کی، اسماعیلی تو بعد میں آگے نا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات ہے، ان کی حکومت تو بہت بعد میں بنی ہے۔ جو امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اسماعیلیوں کی تو کوئی تحریک نہیں تھی نا سیاسی، اس زمانے میں صرف زیدی تحریک تھی، زیدیوں کی تحریک تھی۔ زیدی جو امام تھے، زیدی امام مانتے تھے، بالکل مانتے تھے، دیکھیں وہ پرائیویٹ میں کہتے بھی تھے کہ اصلی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، پرائیویٹ میں، لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تھے، اپنے مریدوں کے سامنے نہیں، لیکن پرائیویٹ میں زید خود بھی کہتا تھا اصل جو امام ہے میرا بھائی امام محمد باقر علیہ السلام ہے، ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، لیکن اپنے مریدوں کے سامنے وہ پھر ان کچھ اور باتیں کہتے تھے نا، وہ زیدی امام جو تھے، مریدوں کے سامنے وہ یہ کہتے تھے کہ جو تلوار اٹھائے وہ امام ہے، جو جہاد کرے، جو قیام کرے، اور شرط یہ بھی ہے کہ علوی و فاطمی ہو، وہ امام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنا ایک مسلک بنا، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ کیوں اس طرح کر گئے وہ لوگ، حب دنیا، کیونکہ حکومت ایک ایسی چیز ہے نا، اب دیکھیں آپ کے پاکستان میں کوئی شخص اگر حاکم بننا چاہتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ الیکشن لڑے گا، پرائم منسٹر اپنے اتباع بنائے گا، پرائم منسٹر شاید بن جائے یا نہ بن جائے الگ بات ہے، طریقہ کار یہی ہے، یا فوج میں آپ بہت بڑا جنرل بن جائیں، فوج کے تھرو آپ اگر وہاں حاکم پاکستان بن سکیں، تو اس کے دو طریقے ہیں، اور طریقہ کار نہیں ہے۔ اس زمانے میں طریقہ کار یہی تھا، اس زمانے میں الیکشن وغیرہ تو تھا نہیں، اس زمانے میں یہی تھا کہ آپ کچھ ایک سپاہ بنا دیں، ایک چھوٹا سا لشکر بنا دیں، ایک شہر پہ قبضہ کریں، پھر اگلے شہر پہ، پھر اگلے شہر پہ، پھر اگلے شہر پہ قبضہ کریں، آپ کی حکومت بن جائے، اور جو اصلی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے مثلا شام میں یا بغداد میں، اس کو عسکری طور پر شکست دے دیں، اس کا سر قلم کر دیں، تو آپ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے، خلافت کا ادعا کیا ہے، وہ سیاسی اور حکومتی مقامات کے طالب تھے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جو ائمہ علیہ السلام کے مخالف جو امام تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم امام ہیں، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم امام ہیں، کوئی نہیں کہتا، اور یا ہم معصوم ہیں یا ہم منصوص ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ وہ سب کہتے تھے کہ ہم اہل بیت میں سے، آپ ہماری سپورٹ کریں تاکہ ہماری حکومت بن جائے۔ اور بہت سارے ان میں سے یہ ہوتے تھے کہ جب وہ پکڑے جاتے تھے، بنی عباس ان کو پکڑتے تھے، اور بنی عباس بعد میں بہت چالاک بن گئے تھے، ان سے توبہ کراتے تھے، تو پھر ان کو چھوڑتے تھے، ان کو لاتے تھے ممبر پہ، وہ تقریر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بھائی، میں خلیفہ نہیں ہوں، میں جو منصور ہے یا میں ہارون ہے، میں اس کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، پھر اس کو چھوڑتے تھے، پھر وہ ایک عام شہری کی زندگی گزارتا تھا، پھر یا اس کو قاضی یا بناتے تھے یا گورنر بھی بناتے، اس طرح بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد میں سے جن لوگوں نے خلافت کا ادعا کیا، وہ صرف اسی طرح جیسے صحابہ نے خلافت کا ادعا باطل ادعا کیا۔ بہت آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلام۔ اگر مزید سوال ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بس میں اسی سے متعلق یہ تھا نا، جب ہم امامت کو اصول دین کہتے ہیں نا، اصول دین، تو اس سے تو پھر سب یہ ہوگا نا کہ جیسے اگر کوئی نبوت کا انکار کرے یا معاد کا، تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔
تو اس طرح سے تو جو بندہ امامت کا اس مفہوم میں انکار کرے جو شیعہ مفہوم ہے، تو پھر تو پوری امت 98 یعنی 90% امت بلا کافر شک ہے. بلا شک اور یہ جن لوگوں نے امامت کا زیدی جو امام اسماعیلی امام ہیں ان کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام کے احادیث ہیں، شیعہ ان سے پوچھتے تھے کہ اگر کوئی امام نہیں ہے اور وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، منصوص من اللہ امام، وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہے، کافر ہے. پھر پوچھتے تھے اگر وہ علوی اور فاطمی ہو تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے. یہ احادیث ان کا وجہ صدور کیا ہے؟ ان کا وجہ صدور خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، جیسے ابھی ان ابھی ائمہ اہل اطہار علیہ سنت السلام کے بائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے. جی ہاں بالکل. لیکن ابھی جو اہل سنت کے لوگ بھی تو اس تصور امامت کو نہیں مانتے نا، جو شیعہ، تو ہم ان کو بھی جی کافر کہیں گے ایک. اور دوسرا جو اب مراجی جو یہ فرق کرتے ہیں کہ بھئی یہ اصول مذہب ہے، اصول دین نہیں ہے، جو نہیں مانتا وہ مسلمان رہے گا، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ بس یہ میرا آخری ہے، باقی دوستوں سے ایک شخص اگر جاہل ہے، دیکھیں وہ ایک شخص جو جھوٹا ادعا کرتا ہے کہ میں امام ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑا فرق کرتا ہے اس شخص سے جو پتہ ہی نہیں اس کو حقیقی امام کون ہے. ایک عام جو مسلمان ہے پنجاب میں فرض کریں، وہ اس نے شیعوں کا نام سنا ہے، اس نے صحیح. ابو بکر عمر کا بھی بہت سارے مدح اور تعریفیں سنی ہیں، تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ حق کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شخص ائمہ اطہار علیہ السلام نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہماری دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا اور ہم سے دشمنی نہیں کرتا اور یہ جتنا حلال ہو سکتا ہے حلال حرام پہ عمل کرتا ہے تو اس کی نجات کی امید ہے، یہ مسلمان ہے. اور اس کی اور اکثر امیر المومنین صاحب کا حدیث ہے کہ یہ اکثر مسلمان بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر مسلمانوں کے اس زمانے میں بھی یہی تھے، اب بھی یہی ہے، اکثر مسلمان ایسے ہی. لیکن اگر ایک شخص کو حق کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی شیخین جو تھے انہوں نے غصب کیا خلافت، ان کو پتہ ہے کہ برحق جو امام ہے اہل بیت علیہ السلام، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے، تو وہ جاہد ہے، وہ منکر ہے، اس کے عدم اسلام پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایک شخص ہے اس طرح، اکثر جو مسلمان ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بیچارے متحیر ہوتے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے، تحقیق نہیں کرتے. کہتے ہیں نا، جی آپ اسی بنیاد پہ شیخین کی تکفیر کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، ان کا ایمان ثابت کرو، وہ یہ تو اسی بہت زیادہ بنیاد ہے. پہ وہ بالکل امامت کا ادعا انہوں نے ایک باطل وجہ کیا یہ ہے، ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے عزتی کی ہے، ٹھیک ہے نا، بار بار، اور دین میں جو بدعتیں داخل کی ہیں، کم تو نہیں ان کے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، گھر جلایا. دیکھیں گھر جلایا اہل بیت علیہ السلام کا، امیر المومنین کی توہین کی. یہ پھر ان میں سے جو انہوں نے تلوار اٹھایا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، لشکر لے کے آئے جمل میں، صفین میں. تو وہ یہ جو ہے کفر کے دلائل ایک دو تو نہیں، متعدد ہیں. بہت شکریہ اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے آپ کو علم میں عزت. اضافہ تھینک یو فرمائے. ہم بہت انشاءاللہ دوبارہ آپ سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. حتمن ہمیشہ تشریف لائیے انشاءاللہ. بہت مہربانی، بہت اللہ آپ شکریہ، کو عزت دے. بہت تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو. بہت مہربانی، بہت مہربانی. میں دعا گو ہوں اپنے بھائی جناب شمس الدین حسن شگری صاحب کا، جو محقق ہیں، جو اہل سنت سے شیعہ ہو گئے ہیں، ان کے سوالات کا جواب دینے میں ہمیں خوشی ہے. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور وہ ہم نے ان کو دعوت بھی دیا تھا، عرض کریں کہ وہ ہماری دعوت سے تشریف لائیں.